السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے کوگنیٹیو پرسپیکٹیوز۔ اس سے پہلے جتنے بھی پرسپیکٹیو ہم نے ڈسکس کیے، امید ہے آپ کو ان کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہے کسی بھی معاملے کے اندر یا اسے سمجھ نہیں آئی تو وہ ہم سے ڈفرینٹ جتنے بھی سوشل میڈیا کانٹیکٹس آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں ان سے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا چیز زیر بحث ہے۔ تو اس کے اندر کوگنیٹیو پرسپیکٹیوز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بیسیکلی کوگنیشن کے اوپر بیس کر رہا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اس کا جو صحرا ہے یا جو اس کا جو اسکوپ رہے گا وہ سارا کا سارا آپ کی سوچ یا مائنڈ کے ریلیٹڈ ہی رہے گا۔ کہ اس کے اندر ہم جن چیزوں پہ زیر بحث لانے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اٹ سیلف اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی صلاحیت کو رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر آ جاتی ہے کہ انسان اپنے پرابلم کو خود کیسے سولو کر سکتا ہے، وہ ہم چیز اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ ایکچولی ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان اگر اپنی سوچ کو بدل لے تو اس کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہی ہم نے یہ پرسپیکٹیو اس فرقہ سے تعلق رکھنے والے کیسے لوگ کیا نظریہ رکھتے ہیں وہ ہم آج پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس پرسپیکٹیو کے اندر زیادہ تر کوگنیشن کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ ان کا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی انسان اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں اٹ سیلف، وہ خود سے معلومات کو منظم کرنے اور انہیں استعمال میں لانے کے قابل ہوتا ہے۔ اب اس جو نظریہ ہے اس میں کردار کا مطالعہ کرنے کے لیے بیسیکلی دیکھا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے پاس جو انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایکسیس کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے انہیں انٹرپریٹ کرتا ہے، کیسے ان کو ایکسپلین کرتا ہے اپنے لیے، اور کیسے اس کو اپنے زیر استعمال میں لے کے آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس چیز کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ اب دوسرے کے اندر اس سے پیچھے والا جو ہم نے ٹاپک دیکھا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا سائیکو ڈائنامک، جس کے اندر دیکھا تھا اس کے اندر انٹرنل فیکٹرز جتنے بھی ہوتے ہیں ہم نے اس کے اوپر امپورٹنس دی تھی۔ لیکن یہ جو ہمارا نظریہ ہے اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے جو مسائل کو حل کرنے کے، فار ایگزامپل کسی کو مسئلہ کوئی آتا ہے تو اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ انفارمیشن کیسے لیتا ہے، کیسے ان کو فائدہ اٹھاتا ہے ان سے۔ اب اس نظریے کے اندر انٹرنل فیکٹر پر زور دیا جاتا ہے جن سے انسان کیا ہوتا ہے، باخبر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا آسانی سے باخبر ہو سکتا ہے۔ اب اس نظریے کے اندر بہت سارے جو پوشیدہ جذبات ہوتے ہیں اور دبی خواہشات پر زور بیسیکلی دیا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وقوفی نظریہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا گزشتہ یا تاریخی یا ماضی کی بجائے آج کرنٹ سچویشن کے اندر زیادہ امپورٹنس دے رہا ہوتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے کہ انسان اپنی انٹرنل یا ایکسٹرنل لائف جتنی بھی آپ کی ہوتی ہے، فار ایگزامپل سوشل لائف جتنی ہوتی ہے، اس کے اندر انسان بہت سارے جو معیجات ہوتا ہے ان کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ انفارمیشن بھی کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں میموری کے اندر محفوظ کر رہا ہوتا ہے، ان کی وضاحت کرتا ہے، اور جیسے ہی اسے اس کی ضرورت پڑتی ہے اسے اپنے ضرورت کے مطابق اس کو استعمال میں بھی لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نظریے کے جتنے بھی جو معالجین ہیں، جتنے بھی فزیشنز، جتنے بھی آپ کے کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، وہ غیر مطابقتی یا مثالی کردار کی وقوفی وجہ تلاش کرتے ہیں، اس کے مطابق اس سوچ کو بدل کر اس مسئلے میں جتنی بھی جو بھی خرابی ہوتی ہے اس کو وہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب جس بندے کا نام اس کے اندر ایرون بیک ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے سب سے پہلے جو عدم مطابقتی کردار، ٹھیک ہے، ارریشنل بیہیویئر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بیسیکلی وقوفی نظام میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے ان کے BCBT کے نام سے انہوں نے ایک تھیراپی انٹروڈیوس کروائی۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی اگر آپ کی ارریشنل سوچ ہوگی تو ارریشنل بیہیویئر ہی آپ کا باعث بنتی ہے اس چیز کے اندر۔ فار ایگزامپل آپ کی جس طرح کی سوچ ہوگی آپ کے ایکشنز بھی اسی کی ہی عکاسی کرتے نظر آئیں گے آپ لوگوں کو۔ اگر آپ اس سوچ کو بدل سکیں، یا اس لیے لوگوں کو سوچ کے ہمیشہ نئے طریقے سیکھنے بھی چاہیے اور لوگوں کو سکھانے بھی چاہیے، یہ بیسیکلی ایرون بیک کا ماننا تھا۔ البرٹ ایلس کے مطابق اس کے نفسیاتی مسائل کا علاج تلاش کیا ہے، اس نے اس کے لیے ایک اور تھیراپی انٹروڈیوس کروائی جس کو REBT کے نام سے جانتے ہیں، ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھیراپی۔ یہ آپ اکثر دوبارہ دیکھیں گے، اب تھرڈ ایئر کے اندر بھی تھی یہ چیز، جتنی بھی ٹیکنیکس تھیں نفسیات کے جو علاج کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اب اس کے اندر اس جو بیسیکلی اس میں کیا جاتا ہے کہ ایموشنلی آپ کے جتنے بھی کردار ہوتا ہے ایموشنلی اس کو چینج کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو
جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم لوگ نارملی، اگر میں اس کو آپ کو ایک لفظ میں اردو میں اگر آپ کو ایکسپلین کروں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. فرقہ واریت جتنی بھی ہیں، اگر آپ کے پاس فرقہ واریت، اب ایک ہی بات 3 الگ الگ فرقے والوں کو بولیں گے تو وہ اپنے بیلیفس کے اکارڈنگ ٹو اپنے بیلیف جو اس کا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اس چیز کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. البرٹ ایلس کا بیسیکلی کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر سے جو چیزیں لرن کرتا ہے وہ اسی کے ہی کانٹیکسٹ میں ہی اس چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو تھا طریقہ کار ڈیفینیٹلی یہ کافی زیادہ ماڈرن بھی لگتا ہے اور ایکسیپٹیبل بھی ہے کہ جو جتنا بھی آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے، وہی آپ کو سوشل لرننگ جتنی بھی زیادہ ہوتی ہے وہ پاورفل بھی ہوتی ہے اور آپ کی میموری کی بیس بھی وہ بنتی ہے اور آپ کے امیجنیشن اور آپ کے جتنے بھی مسائل کو حل کرنے کی جو ایبلٹیز ہوتی ہے وہ اسی کے اوپر ہی بیس کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کل یہ تشویش ہوگی، ڈپریشن ہو گیا یا پرسنالٹی ڈس آرڈر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر اسی قسم کی تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو تھا کوگنیٹو پرسپیکٹیو تھیریز. ٹھیک ہے، کوگنیٹو والے کیا سوچتے ہیں، کس طرح سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو بھی اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی کویسچن آ رہا ہے آپ کے ذہن میں، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.